الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مہینہ ربیع الاخر کا مہینہ ہے، اس کا آخری عشرہ ہے، یعنی ربیع الاخر کی آج 24 تاریخ ہے، بمطابق انگریزی 17 تاریخ 10واں مہینہ 2025۔ الحمدللہ لگاتار ہم نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس مہینے میں کافی باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ آج بھی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہی سے میں بیان کرنا چاہتا تھا، تو میں نے جو بھی مکتوبات میرے پاس موجود ہیں انہیں کھولا کہ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شان آگے کا تذکرہ آج سناؤں۔ تو ایک خاص موضوع اس میں نکلا جسے آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ یہ موضوع جو ہے نا، یہ خصوصی علماء کرام کے کام کی چیز ہے۔ یہ جو موضوع ہے آج جو میں بیان کروں گا، یہ علماء کرام کے لیے بڑا مفید جو ہے نا موضوع ہے، کیونکہ زمانے دراز سے، بلکہ جب سے باقاعدہ فقہ ایک کتب میں، بلکہ کافی کتب میں مقید ہو کر اور باقاعدہ مسلک بن کر رائج ہوئی ہونے کے بعد، شریعت مطہرہ پر عمل کروانے کی خاطر فقہاء کرام، علماء کرام، مدارس والے جب اس کار خیر میں لگ گئے تو جو باطنی تعلیمات، جو خانقاہی تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو عنایت فرمائے تھے، وہ پوشیدہ طور پر رائج تو تھے، مگر بالکل ہی قلیل مخصوص لوگوں تک ہی وہ رہ گئے، اور باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالیشان اور حکم تھا کہ آپ نے جن صحابہ کرام کو عنایت فرمائی تھی یہ دولت، انہیں تاکید بھی فرمائی تھی کہ یہ راز، یہ علم معرفت، یہ علم طریقت، یہ خانقاہی درس ہے، یہ صرف اسی کو بتایا جائے، اسی کے حوالے کیا جائے جو اس کا طالب ہو۔ یہ چیزیں سوائے چند احادیث طریقت کے علاوہ ساری باتیں فقہاء کرام نے اپنے مکتوبات میں نہیں لی۔ کافی چیزیں، کافی باطنی معلومات، خانقاہی تعلیمات جسے ہم کہتے ہیں، وہ سینہ بہ سینہ یا مکاتب در مکاتب جو بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، پھر وہاں سے جو اولیاء کرام کے مشہور و معروف خانقاہوں کا زمانہ شروع ہوا، تو ان کے مکاتب میں ہی یہ باتیں رہ گئی اور سوائے ان کے خلیفہ کی کسی اور تک نہیں پہنچی۔ تو اسی طرح زمانہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا، بالآخر یہ تمام مدارس والے، شریعت والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے
کہ یہ خانقاہی درس اور یہ خانقاہی نظام اور یہ تصوف کی طریقت کی اور یہ باطن کی باتیں، یہ سب کچھ ایک من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ ان جاہل صوفیوں کی بھڑی ہوئی باتیں ہیں معذاللہ۔ کس پر انگلی اٹھانا ہوا؟ یہ حقیقت میں خانقاہ والوں پر انگلی اٹھانا نہیں ہوا، بلکہ یہ ان تمام پر اٹھانے کے جیسا ہوتا ہے، اٹھائے جیسا ہوتا ہے جن نے ان تعلیمات کو فروغ دیا، یہ تعلیمات آگے پہنچائی۔ یہ تعلیمات دیے کون؟ یہ تعلیمات آگے آئے کیسا؟ بلا شک و شبہ آج مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ پورا عنایت کردہ اثاثہ، یہ تعلیمات، یہ فیوزات، یہ برکات، یہ علوم سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی عنایت کردہ ہے۔ تو اس میں کہنے والے، انگلی اٹھانے والے، تنقید کرنے والے علماء کرام کی بھی کچھ غلطی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں خانقاہ والے لوگ، یہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں، یہ نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ ابو داؤد شریف میں ہے، سیاستہ کسی حدیث میں جو ہے نہیں، کسی کتب میں۔ اس کے علاوہ یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ دکھائی نہیں دیتی زیادہ چند ایک احادیث کے علاوہ۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایران سے لیا ہوا فلسفہ، یا چین سے لیا ہوا فلسفہ، یا مجوسیوں سے لیا ہوا فلسفہ، یہ کہہ کر سارے کے سارے علم تصوف کا انکار کر دیتے ہیں علماء کرام، سوائے اللہ ماشاءاللہ چند علماء کرام جنہیں صوفیہ اکرام کی صحبت نصیب ہوئی، ان کے علاوہ ایک کثیر تعداد میں۔ آج تو مادی دور ہے، آخری دور چل رہا ہے، قیامت کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو فتنے فساد اتنے ہیں کہ اب تو کھلم کھلا کوئی اٹھ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تنقید کرتا ہے، کوئی غریب نواز پر بھی تنقید کرتا ہے، کسی ولی کا حیا ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ بول دیتے ہیں۔ اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا تھا، ان تنقید کرنے والے علماء کو مد نظر رکھتے ہیں، کیا؟ گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے نکلے صدائے حق لا الہ الا اللہ۔ کیا بولے ہو؟ الفاظ ہو سکتا ہے میرے کہنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہو۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تصوف پر، علم طریقت پر، علم باطن پر اعتراض کرنے والوں عالموں، جو تم لوگوں نے مدرسے میں پڑھا ہے وہی کچھ بیان کر رہے ہو، اور تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم باطن اپنے خلفاء کو عطا فرمایا تھا وہ ہے، اسی لیے آج دنیا میں بیان ہو رہا ہے، خانقاہوں میں اس کی تعلیمات جاری و ساری ہیں، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ تنقید کرنے والے کرتے کرتے تھک جائیں گے، چلے جائیں گے، مگر یہ فیوزات و برکات، یہ نعمتیں، علم باطن چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مدرسے والوں نے جب کہ تجھے یہ پڑھایا ہی نہیں تو اب اس کی صدا تیرے حلق سے کہاں آئے گی؟ تو اس کو جاننے کے لیے خانقاہوں میں آنا پڑتا ہے۔ جو عالم مدرسہ پڑھنے کے بعد کسی صوفی بزرگ سے وابستہ ہوا، اسی کو اس نگری کی، ان چیزوں کی، ان باتوں کی، ان علوم کی جو ہے نا شناسائی ہوئی۔ جس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ بے جھجک گستاخانہ انداز میں اس کا انکار ہی کرتا جاتا ہے۔ یہ انگلی اٹھتے اٹھتے صرف آج کے صوفیہ تک نہیں، صرف غوث و خواجہ پر نہیں، بلکہ یہ مولا کائنات حسن حسین اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جا کر پہنچتی ہے۔ اور فتنے ہر چیز میں ہیں، طریقت میں بھی فتنے ہیں، خانقاہوں میں بھی فتنے ہیں، جیسے علماء میں علماء ربانیین بھی ہیں، علماء سود بھی ہیں، اس طرح صوفیہ میں بھی اصل صوفی بھی ہیں، ڈپلیکیٹ بھی ہیں، جن تک اصل چیزیں پہنچی وہ بھی ہیں، جن کے پاس صرف کہیں سہانی کہیں سنائی باتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اصل بھی ہے، نقل بھی ہے۔ تو اصل کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے جو ہے نا یہ پکڑنا،
اب چند علماء کے طرف توجہ کر کے پورے علم کا، شریعت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح چند نام نہاد صوفیوں کے اعمال کو ان کی طرف دیکھ کر جو ہے ہم پورے علم طریقت کا، تصوف کا، ساری کی ساری خانقاہوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ خیر، یہ جو ہے نا شریعت والوں کا اور طریقت والوں کا یہ آپس میں ٹکراؤ یہ زمانے دراز سے چلتے آیا ہے۔ یہ معاملہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا تھا، اور میں بتایا شروعات میں کہ یہ آج کی جو تقریر ہے یہ علماء کے لیے مفید ہے، علماء کرام سے سننا اور اس کی طرف توجہ کرنا۔ انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر میں اپلوڈ کروں گا بیان انشاءاللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے۔ یہ بات میں نے یوٹیوب پر بیان کی ہے، بیان موجود ہے کہ غوث پاک اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کی جو ہے ملاقات بھی ہوئی، دونوں ساتھ میں جو ہے چند ایام گزارے ہیں، کئی کتب میں جو ہے یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس زمانے میں جب غریب نواز اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کے چرچے ہر طرف بلند ہوئے اور یہ بات مشہور و معروف ہوئی کہ محبوب سبحان قطب عالم کے مرتبے پر فائز ہیں اور غریب نواز شہنشاہ ہند الولی کے مرتبے پر فائز ہیں۔ غوث پاک قطب عالم اور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی شہنشاہ ہند الولی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب یہ اس طرح چرچا ہوا اور یہ بات مولویوں تک پہنچی، اہل ظاہر تک، شریعت والوں تک پہنچی، تو اس وقت دو بڑے فاضل علماء مشہور و معروف جب ان کو خبر لگی کہ معین الدین اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہیں، ملاقات کیے ہوئے ہیں، تو آپس کی دونوں کی ملاقات ہے، یہ بغداد میں موجود ہیں، تب یہ خبر پہنچی تو یہ ان مولویوں میں سے دو مولوی حضرات، ایک کا نام تھا مولوی محمد دربانی اور ایک مولوی کا نام تھا مولوی احمد یمانی۔ یہ دونوں مولوی مل کر بڑے فاضل، بڑے اعلیٰ مرتبے کے مولوی تھے، دونوں طریقت اور اہل طریقت کے منکر تھے، نہ یہ صوفیاء کو مانتے تھے، نہ طریقت والوں کو مانتے تھے، نہ جو ہے طریقت کو مانتے تھے۔ جیسا آج چند علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سب ایران کا یا مجوسیوں کا لیا ہوا فلسفہ ہے طریقت، اسلام میں اس کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ سب من گھڑت کسے کہانیاں سنا کر جو ہے ایک تصور گھڑی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح ذہن رکھنے والے یہ دو مولوی تھے۔ جب ان کو خبر ملی کہ بغداد میں معین الدین آئے ہیں اور وہ خود کو صوفی کہتے ہیں اور شہنشاہ ہند الولی کا دعویٰ کرتے ہیں اور محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب عالم اور غوث وقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح ان کو خبر پہنچی تو یہ دونوں مل کر غریب نواز اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھے ان کے دربار میں پہنچے۔ پہنچ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اے عبد القادر دعویٰ کرتے ہو کہ غوث پاک قطب عالم ہو، غوث اعظم ہو اور قطب عالم ہو، اور اے معین الدین آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ شہنشاہ ہند الولی ہو۔ جس وقت غوث پاک اور غریب نواز کی ملاقات ہوئی تو دونوں مولوی جا کر جو ہے ان کے سامنے بیٹھ کر یہ سوال رکھے۔ کیا سوال رکھے؟ اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 7 برس سے ہم تمام صوفیاء نے زمانہ، اب کا جو زمانہ ہے ان کے دور کا، کہتے ہیں اس زمانے کے تمام صوفیاء کرام کے بارگاہ میں گئے، 7 برس سے ہم جا رہے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ 7 برس سے ہم لوگ اہل زمانہ کے
تمام صوفیہ حضرات کے خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ 10 سوال ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کیے. ان سے 10 سوال کیے. اس دور کے جتنے بھی صوفیہ تھے ان تمام کی بارگاہ میں جا کر 10 سوال ہم نے پوچھے. کسی بزرگ نے ان سوالات کا ہمیں تسکین آمیز جواب نہیں دیا. کون سے بھی صوفی کہلانے والے بزرگ نے اس کا ہمیں تسلی بخش جواب نہیں دیا. فی الحال آپ دونوں صاحبوں کو غوث پاک قطب عالم اور شہنشاہ ہند ولی اتنے بڑے مرتبے کا جب آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو تو یہ سن کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. کہتے ہیں دونوں مولوی کہ حجت ہماری یہ ہے کہ یا ہمارے ان سوالات کا جواب کافی و مشافی دیجیے. ان ہمارے 10 سوالات کا جواب تمہیں دینا، ایسا جواب دینا کہ ہمیں مطمئن ہونا ان جوابوں سے، ورنہ اس دعوی فقیری کا انکار کیجیے. کہ دونوں مولوی جا کر غوث پاک اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھ گئے. جتنے بھی آج کے دور کے مولوی صوفیہ ہیں جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب کے بارگاہ میں گئے. 7 برس سے ہمیں گھوم رہے ہیں، کون بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا. اب تمہیں جب کہ قطب عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہیں شہنشاہ ہند ولی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ 10 سوالات کا جواب ہونا دینا اور ایسا دینا کہ ہمیں تسلی ہونا، ہمیں مطمئن ہونا. ہم لوگ اگر ہم مطمئن نہیں ہوئے تو تمہیں دونوں جنے تمہارے فقیر کا انکار کرنا. نہ تم قطب عالم ہو، نہ غوث وقت ہو، نہ تم شہنشاہ ہند ولی ہو، یہ انکار کرنا. اور لوازمات فقر موقوف فرمانا. جتنے بھی تمہیں جو ہے نا یہ بولتے ہیں باتاں فقیری کے، پیری مریدی کے، یہ تمام باتوں کا جو ہے تمہیں خود تمہاری زبان سے انکار کرنا. یہ 10 سوالات لے کر جو ہے نا وہ بیٹھے پورے 10 سوالات اور اس کے جوابات. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور غریب نواز نے اور دیگر ان کے خلفاؤں نے اپنے اپنے مکاتب میں نوٹ کیے. اس میں سے جو ہے میں پڑھ کر سنا. اب وہ 10 سوالات کیا تھے، پورے 10 سوالات اب میں وہ تلاوت کیا تو وقت ختم ہو جاتا. تو پہلا سوال انہوں نے کیا پوچھے؟ پہلا سوال تھوڑا سا پہلا سوال انہوں نے کیا پوچھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں. تو وہ سنو. پھر اس کے آگے جواب پیران پیر کس طرح دے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا نلی نبی بولتے ضرور بال برابر کو گھمانا بٹن بولا تو اٹھنا نہیں، بولا تو نہیں نا. اب یہ بھی کاٹ ہو رہا. سوال اول یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعویٰ پیر طریقت ہونے کا ہے وہ لوگ اپنے مریدوں کو بتاکید ممانعت کرتے ہیں کہ جب ایک پیر سے بیعت کر لو تو پھر دوسرے فقیر صورت کی طرف بنگاہ عظمت دیکھنا نہ چاہیے. چیز جائے کہ کسی امیر کی التجا کرنا یا اس کو اپنے پیر سے زیادہ سمجھنا. تھوڑا بڑا کیا سوال پوچھے لو جا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سوال پوچھنا. کیا بول رہا کہ تمہیں پیرا لوگ طریقت والے لوگ اپنے مریدوں کو بتاکید یعنی اسٹرکٹلی وارننگ کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں. کیا بول رہا جب ایک پیر سے بیعت ہوئے پھر دوسرے پیر کے پاس بیعت نہیں ہونا، نہ ہی کسی پیر کی صورت کو اپنے پیر کی صورت سے بہتر جاننا، نہ ہی اپنے پیر سے افضل جاننا، نہ ہی کسی امر کی ان سے التجا کرنا، نہ ہی اس کو اپنے پیر سے بڑا یا بڑی طاقت والا یا بڑے مرتبے والا سمجھنا. یہ ان کا پہلا سوال تھا. یہ تمہیں لوگ
خانقاہ والے لوگ ہیں، پیری مرید والے، طریقت والے، یہ تمہارے مریدوں کو یہ سوال، یہ تاکید اور یہ کنڈیشن تمہیں کی لگانے گا؟ یہ پہلا سوال پوچھو۔ یہ تو سوال بہت چھوٹا ہے، آسان سا ہے اور سادہ سا لگ رہا ہے سننے میں، مگر اس کے علاوہ آگے جو سوالات انہوں نے پوچھے نا، 10 سوالات پوچھے، اور دونوں مولوی مل کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کو 10 سوالات پوچھیں۔ آگے جو سوالات پوچھیں تو وہ سوالات پورے سنے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں کتنے بے ادب تھے اور کتنے طریقت کے خلاف رہتے اور کتنے طریقت کے منکر رہتے۔ میرا بتانے مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں جو یہ دوسرے مکاتب فکر والے ہیں، سوائے چند اہل سنت کے چند علماء کو چھوڑ کر تمام کے تمام طریقت کا، پیری مریدی کا، خانقاہ نظام کا پورا مطلق انکار کرتے ہیں، حالانکہ توہین کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سیدھا سیدھا بول دیتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ مجوسیوں سے لیا گیا طریقہ ہے، یا یہ بدھزم کا ہے، ایسا ہے ویسا، فلاں فلاں، کون کس کے دماغ میں کیا ہے، ویسا بول کر تہمت لگاتا ہے۔ ایسا ظاہر رکھنے والے لوگ طبیعت، یعنی شریعت والے جو ہے نا، ہر دور میں یہ طریقت کا، پیری مریدی کا انکار کرتے چاہیے۔ یہ دو مولویاں جو تھے جن کا نام میں بتایا، مولوی محمد دربانی اور مولوی احمد یمانی، یہ دونوں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کو جا کر بیٹھ کر جو ہے سوال پوچھا۔ پہلا سوال جب یہ پوچھے، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح 10 سوال پوچھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موضوع لگاتار 2 یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے چلیں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بیان کروں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں، کوئی بھی اگر مولانا اگر اس کو سنے تو ان کے بھی کام آتا ہے۔ بھائی تو ہمیں بھی اس دور کے بول گئے، ہمیں بھی اس دور کے ذہن رکھنے والے مولویوں کی طرح آج ہمیں بھی بول رہے ہیں۔ انہوں کیا بولے دونوں مولویاں؟ یا تو ان سوالوں کا، 10 سوالوں کا ہمارا تسکینہ میں جواب دینا، نہیں تو تمہیں دونوں جنے تمہاری فقیری کا انکار کرنا۔ کس کے سامنے جا بیٹھے؟ غوث پاک اور غریب نواز کے سامنے، اور بول رہے ہیں کہ 7 برس ہمیں اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، ان سوالوں کا۔ اس دور میں جتنے بھی صوفیاء ہیں سب کے پاس گئے، ہمیں کون بھی جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں یا تو جواب دو، یا تو تمہاری فقیری کا، پیری مریدی کا انکار کرو۔ اس طرح کے اور آگے اس سے زیادہ تلخ اور گستاخانہ سوالات انہوں نے کیے، اور سوالات شوق اور گستاخ سن کر محبوب سبحانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ سوالات سنے ان کے 10 سوالات دونوں جو نے سن کو وہ دونوں مولویوں کو ہوتے ہیں، غوث پاک اور غریب نواز، اے سائدو، یعنی اے سوال کرنے والوں، افعال تمامی حضرات موصوفہ والا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوا اور خطا سے پاک تھے، سہو اور خطا سے پاک تھے۔ یہ جیسا وہ مکاتب میں جیسا اوریجنل الفاظ ہے یہ ویسا لکھ رہا ہوں کہ بولے تھے یوٹیوب پر میں ڈالنے والا، اور کون تو بھی عالم سننے دے کر میری خواہش ہے، ایک 50 عالمہ سنے، کون تو ایک لے تو اگر بات سمجھ میں آئے تو ہمارا بیٹا اس میں پاک، کیونکہ یہ تقریر، یہ موضوع ہے عالموں کے واسطے۔ میں چاہتا تھا غوث پاک کی شان 11ویں کے مہینے کی نسبت سے بیان کروں، مگر یہ موضوع آگے جوڑ رکھا تھا، اس میں آیا تو یہ موضوع آج چن کر آیا، لگاتار 2-3 ہفتے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا بول رہے ہیں؟ غوث پاک اور غریب نواز ان دونوں مولویوں کو، اے سائلو، اے سوال کرنے والوں، افعال تمامی حضرات موصوفہ والا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہم کے سہو اور خطا سے پاک تھے، یعنی گناہ سے اور خطا کرنے سے جو ہے نا، تمام جتنے بھی حضرات گزرے نہیں ہمارے پہلے جو صوفیاء کرام، وہ سب غلطی کرنے سے اور خطا کرنے سے پاک تھے، اور تابع قیام، یعنی قیامت تک ان صوفیاء کے مقلدوں کا بھی وہی معاملہ جاری رہے گا۔ کیا بولے؟ اب ہمارے بعد میں بھی جو آئیں گے، جو ہمارے پیروکار ہوں گے، ان کا بھی معاملہ، ہمارے ماننے والوں کے، ہمارے طریقوں پہ چلنے والوں کا معاملہ بھی ایسا رہے گا۔ جو اہل حق ہوں گے وہ بھی غلطی اور گناہ سے پاک رہیں گے۔ تم لوگ مفسد اور حاسد طریقت ہو۔ دونوں جو ہے مولویوں جو ہے جا کر بڑے بے ادبی سے 10 سوالات پوچھے، دل میں بغض رکھو۔ تو یہ شریعت والوں کے دل میں جو ہے طریقت کا جو بغض ہے نا صوفیاء کرام کے حوالے سے، وہ تب بھی تھا، اب بھی ہے، وہ آخر تک رہنے والا ہے۔
کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ تم لوگ مفسد اور حاسد طریقت ہو، تمہاری گفتگو سے احتمال ایمان سلب ہو جانے تمہارے کا قوی ہوتا ہے۔ تمہیں جو ذہن میں رکھو یہ سوالات پوچھ رہے ہیں، جتنی بے ادبی گستاخی سے یہ سوالات کرے نہیں ہم نا 10 سوالات، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا ایمان کیا بھی نہیں بچنے والا، تمہارا ایمان چلا جانے والا پورا امکان ہے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی اسی عقیدے پر قائم لوگ مرے، صوفیہ اکرام کے اوپر جو ہے بغض رکھ لے کو، ان کا انکار کر کو، خانقاہ کا انکار کر کو، صوفیہ کا انکار کر کو، طریقت کا انکار کر رکھ لے تمہیں مرے تو تمہارا کیا ایمان سلامت نہیں رہنے والا، تمہیں ایمان جو ہے ضائع کرنے میں مرنے والے، ایسا جواب دیں۔ فرماتے ہیں پیران پیر ہم جواب شافی و کافی تمہارے سوالات کا دیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں تمہارے پورے 10 سوالات کا جواب جو ہے نا، تمہیں مطمئن بھی ہونا، تمہارا اس میں کافی بھی ہونا ہو، تمہاری اس میں شفا بھی ہونا، تمہیں مطمئن ہو گیا جانا، ایسا ہمیں اس کا جواب دیتا ہی۔ پہلے اول تم اقرار کر لو کہ بعد تسکین اعتراضات ہم سالکان طریقت با شریعت کے ہاتھ پر توبہ کرو گے۔ انہوں اپنے طرف سے کنڈیشن لگائے غوث پاک اور غریب نواز، تم نہ مطمئن ہو، اس کا جواب یہ 10 سوالات کے ہمیں دیتا ہی، مگر تمہیں وعدہ کرنا کہ تمہیں مطمئن ہونے کے بعد، تمہارے اعتراضات ختم ہونے کے بعد، ہمیں جو سالکان شریعت طریقت با شریعت ہے، ہمیں جو شریعت اور طریقت دونوں کو جو فالو کرنے جا رہے ہیں، تمہیں دونوں جنے ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا اور اس بدنیتی سے باز آ کر سلوک طریقت با شریعت اختیار کرو گے۔ یہ تمہاری بدنیتی اور گستاخی چھوڑنا اور ہمارے مشرف کو اپنانا، طریقت میں داخل ہونا، طریقت با شریعت اختیار کرو گے۔ یہ ارشاد سن کر دونوں معترضین نے عرض کیا کہ بشرط تسکین خاطر ہم کو قبول اور منظور ہے۔ انہوں کیا بولے آگے سے؟ اگر تمہیں ہمیں مطمئن ہوئے سرکار ہمیں تسکین ہم نہ پہنچے جیسا جواب تمہیں دیے تو اس شرط کے تحت ہمیں قبول ہے، بولے تمہیں جو جواب دیتا ہے وہ ہمیں منظور، یہ ہونا، ہمیں تسکین ہونا، ہمیں مطمئن ہونا، اس سے ہمنا سمادھان ہونا، ہمیں قبول کرنا ہو، تبھی ہمیں مانتا ہے، یہ شرط اس کے تحت ہی جواب دینا، تبھی ہمیں مانتا ہے۔ کیونکہ 7 برس سے سب صوفیہ کرام مل گئے تھے نا اس دور کے، سب جنے جواب دے رہے گا مگر ان کو سمادھان ہونا نہیں، تسکین ہونا نہیں۔ 7 برس سے سن کو کتنے صوفیہ کرام پاس دے رہے گا، کتنا سننے رہے گا، اور اس دور میں کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے۔ لاسٹ میں آئیں کسے قطب عالم غوث اعظم اور ایک شہنشاہ ہندل ولی معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو دنیا کا مالک بنایا، دونوں جنہیں جو ہے آدھی دنیا تھے، وہ ساری دنیا کا مالک بنا اللہ تعالیٰ۔ ایسے دو شخصیتوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے سوال پوچھ رہے۔ بعد اقرارداد اس امر کے اول یہ شرط طے ہوئی، یہ قرارداد طے ہوئی، کنڈیشن طے ہوئی۔ غوث پاک اور غریب نواز ایک طرف ہے، ایک طرف وہ دونوں مولوی بیٹھے، شرط منظور ہوئی، ہمیں جواب دیتا ہے، تمہارا سمادھان ہوتا ہے، ہوئے کے بعد میں تمہیں طریقت کو فالو کرنا، ہمارے ہاتھ پر توبہ کرنا، بیعت کرنا اور طریقت میں داخل ہونا۔ دونوں بولے ہم نہ مطمئن اگر ہمیں ہوئے تو ایک کنڈیشن کے اوپر ہمیں تیار ہے۔ تو بعد اقرارداد یعنی یہ پورا طے پا جانے کے بعد اول محبوب سبحانی نے جمی مکاتب اپنے پاس کے اور غریب نواز کے پاس کے دونوں معتزلوں کے سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا، کیا کرے غوث پاک اپنے پاس جتنے بھی کتاب آتے تھے، ان کے بزرگوں کے مکاتب آتے تھے وہ، اور غریب نواز کے پاس جتنے بھی کتاب آتے تھے مکاتب، اب وہ عالمہ کو حوالہ ہونا نہیں، عالمہ کو دلیل ہونا، بغیر دلیل کے انہوں نہیں ماننے والے، سینہ بہ سینہ زبانی الہامی یہ ہمارا کیا بھی معلوم نہیں، ان کو لکھے سو دکھانا ہے نہیں تو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، سیاست کون سی حدیث میں دکھانا، نہیں تو باقاعدہ ٹھوس کون سی بھی ایسی چیز دکھانا جو واقعی میں موجود ہو، ان کو تحریر ہونا۔ غریب غوث پاک کیا کرے، پہلا اپنے پاس کتنے بھی کتاب آتے ہیں نا کہ بزرگوں کے وہ سامنے رکھے، اس کے بعد غریب نواز کیا کرے، ان کے پاس کتنے بھی بزرگوں کی کتاب آتے وہ رکھے، رکھنے کے بعد ان کے سامنے رکھ کر فرماتے ہیں یہ کتابیں ان
4 پیر 14 خانوادوں کے مکتوبات ہیں جو مسند ولایت پر فائز تھے. کیا بولے؟ یہ کتابیں جو ہے یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ 4 پیر 14 خانواد جو رائج ہیں طریقت کے اندر، جو اولیاء کرام گزرے ہیں، یہ ان کے کتابیں انہوں نے کیسے پاتا؟ یہ ان کے کتابیں جو بزرگان دین کا طریقہ اور ان کا یہ دیکھو کتنا یہ جب میں سن رہا یہ میں پڑھا تو تبھی دل کو ایک سکون محسوس ہوا. انہوں جیسا انسان سامنے بیٹھا ہے وہ حساب سے اسے سمجھا رہے. کیا چاہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت دکھا سکتے تھے کہ نہیں؟ کتنے ہمیں مجالس میں سنے گیارہویں شریف مجالس میں کتنی مولوی آ کرے تو سوال کرے غوث پاک جو ہے انہیں آ کو بیٹھے برابر اس کے اوپر توجہ کرے، اس کے سینے میں کا پورا چھین لے. انہیں جو سوال کرنے آتا وہ سوال بھی بھول گیا انہیں مولوی ہے نہیں. پھر اسے بلا کے جو ہے سینے سے لگائے، پھر اپنے سینے میں کا اس کے سینے میں ڈال کر جو ہے تب انہیں جا کنواں پڑا. میں یہاں سوال پوچھنے آیا تھا مگر سوال بھی بھولیا، پورا علم ضائع ہوا. جب تمہیں گلے سے لگائے تو تب ایک علم آیا، تو تب پیرانے پیر جو ہے اس کے سوال کا جواب دے تو یہ سوال پوچھنے آیا تھا، یہ جواب یہ ہے کہ تب اسے یاد آیا. تو یہ ان کی ایک کرامت تھی. اگر چاہتے پیرانے پیر تو یہاں بھی کرامت دکھا سکتے تھے کہ نہیں، مگر فتنہ جو ہے جڑ سے ختم کرے. فتنہ ان دونوں مولویوں کے پاس جو تھا، ذہن میں جو تھا وہ جڑ سے ختم کرے. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر لمحہ ہر قدم پر ہر دور میں ہدایت اور گمراہی رکھا ہے، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، وہ قیامت تک برقرار رکھنے والا. اب یہ بیان یوٹیوب پر گیا تو کسی بھی سمجھ میں آیا تو آئیں گا، کسی ملا تو ملیں گا. کوئی بھی جو ہے ہمارے کانٹیکٹ میں ہے مولویوں کو تو بھی کم سے کم بھیج کو دیکھیں گے. ہماری نیت کیا ہے؟ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا. یہ ہمارا نہیں، یہ غوث پاک اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ان کا اثاثہ ہے، ان کے ڈائریز ہے، جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے ہمارے تک پہنچے تو ہمیں اسے جو ہے تھوڑا باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. آمین. فرماتے ہیں پیرانے پیر یہ ان 4 پیر 14 خانوادوں کے مکتوبات ہیں جو مسند ولایت پر فائز تھے، جس میں کس کے مکتوبات تھے؟ بولے تو پرسنل ڈائریز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لکھ کر رکھ دیتے تھے نا صحابہ کرام، پھر ان کے پاس انہوں نے تعوین لکھے، تبع تعوین لکھے، پھر صوفیہ کرام اصحاب صفا جو لکھے، ان کے تمام کے نام اس میں سے پڑھ کو سنائے. غوث پاک کس کے ڈائریز تھے؟ اب موضوع تو نہیں شروع ہوتا ہے، وقت ختم ہونے آیا، بیان بھی دیر شروع ہوا تو اتنا بتایا کہ میں ختم کرتا ہوں، پھر اسی مضمون کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. کس کے ڈائریز ہوتے اس میں؟ غوث پاک پاس اور غریب نواز کے پاس کتنے جنے لکھے سو مکتوبات ہوتے. کس کے پرسنل ڈائریز ہوتے؟ اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے سو پرسنل ڈائریز ہوتی. ان کا نسخہ کہ میں نے رسول اللہ سے کیا کیا سنا اور کیا کیا پایا. یہ باطن کی باتیں ہیں، یہ باطنی طریقت کی تعلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دیتے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھے تھے یا اپنے جو ہے خلیفہ کو دیا معلوم نہیں. پھر یہ نہیں سمجھنا کہ شریعت کی حدیث بخاری شریف کی حدیث نہیں، انہوں کچھ نہیں طریقت کے بارے میں. یہ طریقت کا جو اثاثہ غوث پاک کے پاس تھا وہ دکھا رہے ہیں. اس میں کس کی ڈائری تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر بن خطاب، عثمان غنی، جامع القرآن، مولا کائنات علیہ السلام، انس بن مالک، عبد العزیز بن مکی حارث، حضرت سلمان فارسی، حضرت اویس کرنی، حضرت عبد الرحمن، حضرت محمد حنیف بن مولا علی، محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام محمد اکبر تھا اور محمد حنیف، اور حسن بصری، حضرت زبیر بن واحد، حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ڈائری تھی، ان کے بیٹے کی بھی تھی، ان کے پوتے کی بھی تھی. اور حضرت ابو موسیٰ رائی، حضرت شیخ عاصم، حضرت عبد الرشید بن محمد حنیف، یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے عبد الرشید، ان کی بھی. اور عبد الواحد بن زید جو سلسلہ چشتیہ میں ان کا نام ہے. اور بو عمران رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شیخ حفیظ، اور حضرت عبداللہ علمبردار،
اور حضرت خواجہ حبیب اجمی جو سلسلہ قادریہ میں چشتیہ میں بزرگ کا نام آتا ہے، خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فضیل بن ایاز سلسلہ چشتیہ میں ان کا نام ہے، حضرت داؤد طائی، حضرت عین الدین شامی، حضرت بایزید بستانی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ قاضی علیہ السلام، حضرت علی رضا علیہ السلام، پھر حضرت معروف کرخی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریعت کے امام، اب ان کی تو ڈائری پڑھے والوں نے ماننا، پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت محمد مغربی اور کمیل بن زیاد، اتنے بزرگان دین کے جو ہے نا، اور دیگر اتنا لکھ کر جو ہے نا ختم کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی ڈائری میں، اتنے بزرگان دین کی جو ہے نا کتابیں ان کے سامنے رکھے انہوں، دونوں مولویوں کے سامنے اتنے بزرگان دین کی کتابیں کہ کیا یہ طریقت کی تعلیم، یہ سلسلہ، یہ 4 پیر، یہ 14 خانوادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک کیسا پہنچے، یہ باتیں ہمیں کہاں سے بولتے ہیں؟ یہ ہمیں گھڑے سو کیا یہ صوفیہ جو ہے اپنی مرضی سے رائج کرے سو، کیا یہ ایران کا فلسفہ، کیا یہ مجوسیوں کا فلسفہ، یا یہ کرسچینٹی سے لیے سو، عیسائیوں سے لیے سو، کیا یہ رہبانیت کی باتیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہونا اس میں، اس طرح جو ہے سارے یہ رسول اللہ سے آئے سو لوگ جو ہے وہ رکھ کر کس کی اس میں ڈائری ہے وہ تو پڑھ کر نام سنا ہے۔ فرماتے ہیں آگے یہ سب حضرات متقدمین اور دیگر جمیع حضرات متاخرین، حضرات صاحبان مجاز مرفوع الاجازات، ہر ایک سلسلہ مروجہ اپنے اپنے عہد کے سے باہم دیگر انتصاب، کیفیت باطن کے بموجب حکم مندرجہ مکتوبات، حضرات اساتذہ پیشوایان اپنے اپنے سلسلہ کے رکھتے ہیں۔ کیا بولے؟ جتنے بھی پہلے ہمارے سے پہلے گزرے انہوں اور آخر میں ہم تک ملے سو، اور ہمارے بعد کے بھی آنے والے، اور اس میں کتنے جنے اجازت یافتہ ہیں، کسی کسی اجازت ملی، اور کون کون کس کس سلسلے سے منسلک تھا وہ، اور کسی کسی کیفیت باطن کی تعلیم حاصل تھی، کسی کسی باطنی طریقت کی تعلیم اور اجازت دی گئی تھی، وہ اپنے اپنے سلسلے کے لوگ اپنے استاد، اپنے پیشوا یا اپنے مرشد سے اجازت لے کر ان سب جنے اپنے پاس رکھے تھے، ہمیں بھی رکھیں، اور ہمارے بعد میں ہمارے آنے والے خلفاء تک پہنچتی۔ یہ بول کر جو ہے نا آگے فرماتے ہیں، آخری ان کی بات بیان کر کے میں بیان روک لیتا ہوں۔ اور بعد حصول چند در چند انتصاب کیفیت باطن کی بعد آئے مشہور قواعد مستمرہ اور قیود ضوابط۔ میں پہلا بتا چکا ہوں کہ یہ تقریر جو ہے علماء کرام کے سننے کا قابل ہے، میں اوریجنل تحریر پڑھ کر جو ہے ریکارڈنگ کروں، تم نہ نہیں سمجھ میں آتے بات ہے، یہ عالم کو سمجھ میں آ رہے۔ اور بعد حصول چند در چند انتصاب کیفیت باطن کے بعد آئے مشروط قواعد مستمرہ اور قیود ضوابط، یہ کس طرح کی بیعت اور دقائق، 4 گونا امامت اپنے اپنے حضرات خلفاء اور امام الائمہ کو باشتیاق و انواع تعلیمات کیفیات باطن سے مشرف فرمایا کرتے تھے۔ کیا بولے؟ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ جو ہے نا ایک کے بعد دیگرے جو تعلیمات دیتے آئے انہوں سب کے سب جو ہے نا یہ کیفیات باطن کی تعلیمات حاصل کیے، اس کی خاص شرائط ہیں، اس کا خاص جو ہے نا قاعدہ ہے، اس کا خاص جو ہے نا ایک اصول ہے، ایک ضوابط ہے۔ جیسا بخاری شریف میں لکھ و حدیث پورے دنیا کو اللہ علیہ بتائے، یہ ایسا بتانے کی چیزاں میں جو جس سلسلے سے وابستہ ہوا، جس صوفی بزرگ کے پاس مرید ہوا، ان کے سلسلے میں ان کی شاخ میں جو تعلیمات ہے، ان کے جو قوانین ہیں، ان کے جو شرائط ہے، اسی شرائط کے مطابق، اسی قاعدے کے مطابق یہ تعلیمات آگے پہنچتے آ رہی ہیں۔ یہ بولے یہ کہتے ہیں طرح کہ اس میں 4 پیر 14 خانوادے ہیں، 4 پیر 14 خانوادے میں بیعت کرنے کے 21 طریقے ہیں۔ کہتے ہیں بیعت خالی پیالہ پلائے تو بیعت ہے، خالی بولے تو بیعت ہے، نیت کے تو بیعت ہے، دیکھے تو بیعت ہے، سامنے رہے تو بیعت نہیں، بیعت ہونے کے 21 طریقے ہیں، 21 طریقے۔ یہ بولے پیران پیر 21 طرح کی بیعت اور حقائق
اس میں موجود ہیں، اور 4 گنا امامت، 4 امام بنا کر جو ہے نا وہاں سے 4 پیر 14 خانوادے جو شروع ہے، یہ کیسا مقرر کرے؟ اس میں حضرات خلفاء اپنے اپنے اور وقت کے امام اور امام الائمہ، اشتیاق انواع تعلیمات، اس کے اندر جو ہے نا ان کو کیسا مناسب لگا ویسے ویسے تعلیمات جو ہے نا اپنے ماننے والوں کو کیفیت باطن سے مشرف کیا کرتے تھے۔ وہ امام کی یا اس پیر کی مرضی، اب اسے پہنچے یہ مکتوبات، اس میں سے کتنا نکال کو کیا اپنے مریدوں کو دینا، کون سے طریقے پہ لگانا، کون سے حساب سے تعلیم دینا، یہ اس کی مرضی کے مطابق انہیں اپنا ایک اصول بنا کر تعلیمات دینے تھے آ رہا ہے۔ یہ تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، وہ عالمہ کو بتائے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات نے تحریر فرمایا ہے کہ غوث پاک فرما رہے ہیں آگے، ان حضرات نے بولے تھے کتنے بھی نامہ لے لیں یہ بزرگان لکھے سو، ان حضرات نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سرور کائنات خلاصہ موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت کاملہ باطن سے، اپنی کیفیت کاملہ یعنی پوری اپنی ٹوٹل باطنی کیفیت سے کہ مادہ انشاء ہیزدہ ہزار عالم اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، یہ جتنے بزرگان سب جو ڈائری سے سامنے رکھے سنے کہ پوری تعلیمات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کردہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ پوری اپنے اندر جو بھی جتنی بھی کمپلیٹ مکمل جو کیفیت تھی تو باطنی کیفیت، باطنی اثاثہ، باطنی علوم، اللہ کے راز رموز جو بھی لائے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جتنے بھی موجود تھے، یہ پوری کی پوری کیفیت جو ہے نا یہ پورا مادہ جو ہے نا اسے باہر کاڑے، پورا نکالے باہر، پورا دے کو جو ہے نا اسے ہیزدہ ہزار عالم یعنی 18,000 عوالم کا نام مقرر کر کے یہ تقسیم کیے۔ کیا دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے دنیا بنایا ہم نے ایک نظر آ رہی 18,000 عوالم موجود ہے، کہتے 18,000 عوالم موجود ہے ایک ہی دنیا میں، ہم ایک ہی دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا قسم نہیں اتنا نہیں، 18,000 دنیا ہے، 18,000 مخلوقات ہے ہر ایک کی دنیا میں، اس کی پوری معرفت، اس کا پورا علم، اللہ کا پورا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جتنا بھی تھا وہ پورے کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالے اور کسی کیا کیا دیے، وہ پورا اس میں جمع ہے کہ بولتے جو نا وہ کسے کیا کیا دیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آگے دیے یہ 18,000 عوالم کا علم دینے کے بعد یہ دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ 18,000 عوالم کا علم میں کسی دیر نہیں، یہ میرے امت کے علماء ہیں، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ بولے اب تمہیں آگے بڑھے سولے بابا تمہیں عالمان میں یہ پڑھا سولا عالم کو بولے کیا بولے بوس پاکر، تمہیں جو عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں مدرسے میں پڑھ تو عالمہ تمہیں ہمیں یہ جو باطنی علم 18,000 کل عوالم کا رسول اللہ نے جو دیا آگے ان کو علماء بنائے، انہوں عالم اللہ کے رازوں کو جاننے والے، کل 18,000 عوالم کے 18,000 مخلوقات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل باطنی کیفیت کا علم رکھنے والا، یعنی مختصر بولے تو کیا، جسے خانقاہی تعلیم نصیب ہوئی، جسے باطنی علم نصیب ہوا انہیں عالم، جسے یہ بزرگان دین کا تحفہ، ان کی سنگت، ان کا اثاثہ ملا انہیں عالم۔ ان کے حق میں بولے سو العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ تمہیں جا مدرسے میں پڑھو، ایک سرٹیفکیٹ لے کو 4 کتابیں پڑھو کو عالم بن کو ایک کورس کرو، ہمیں عالم کر کو تمہیں جو ہے طریقت کا انکار کرنا کو عالم یہاں ہے بولے کون بول رہے ہیں؟ غوث پاک اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ 2 مولویوں کو سمجھا۔ کیا نام تھا؟ ایک بار نام دہرا کر جو ہے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک کا نام مولوی محمد دربانی اور ایک کا نام مولوی احمد یمانی۔ اتنا بولنے کے بعد اب اس کا خلاصہ کریں۔ ابھی ان کے سوالات کے جواب دینے کی طرف نہیں ہے، غریب نواز اور غوث پاک جو ہے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا، ابھی 10 سوال ہیں، وہ کتنے ہفتے بیان چلتا ہے چلن انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پر اسے اپلوڈ کریں گے۔ آپ لوگ جو ہے سننے کے اگر خواہش میں ہے تو جلدی آنا،
बयान जो है देरी होते जा रहा है। जुम्मा दिन 1 बजे बयान शुरू होना, कम से कम 1:15 1:20, आज भी देखो 1:20 तक इकला बनता है। तो 1-2 लोग रहता है ना, बोलने में अच्छा लगता है, सुनाने में अच्छा लगता है, इस वास्ते जल्दी आने की कोशिश करना। तो बयान जो है ना ज़रा तवील होता है, खुदा फुर्सत से जो है ना 1-4 अल्फाज समझा सकते हैं, क्यों बहुत जो है अहम मौजू है। ये किसे पहुंचेगा, कौन सुनेगा, आलिम सुधरे सुधरे, माने नहीं माने नहीं माने। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह उनको बोल के क्या, गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, मदरसे वाले तेरा नंडा दवाक भी छोड़े, वाह पढ़ा को मदरसे में पढ़ा को नंडा दवाक भी छोड़े। अब कहाँ से निकले सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मदरसे वाले तुझे 4 किताब पढ़ा, तेरा नंडा दवाक छोड़े, लॉक कर छोड़े वहाँ। अब भी उसके अलावा क्या भी आवाज़ दूसरी निकलना के तो वहाँ सूफी पर जाना पड़ता, वो सब कार को ये नहीं होने काम। तो हमें क्या, हमारी नियत क्या है, हमारे खानका से जुड़े हुए 4 लोग भी से मान को, हमें जो तरीक़त को है, जो राह को है, बुजुर्गों का जो है ना हमें दामन पकड़े, हमें पीरी मुरीदी में तसव्वुफ में ये जो चल रहे हैं, ये राह हक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई राह है। अब हमना मुतमईन हुआ तो बस इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह ताला इसकी तौफीक नसीब अता फरमाए। अगर मेरे गलती में बयान में कोई गलती खामी तो अपनी अल्लाह ताला अपने फजल से माफ़ फरमाए। तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।